پاکستان کے اندرونی حالات آپ کے سامنے ہیں، ہماری قیادت کا فوکس آپ کے سامنے ہے، دنیا کی طرف سے آنے والے چیلنجز اور پاکستان کے ارد گرد بننے والے مواقع وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کسی ملک نے اپنی قسمت اور اپنی مستقبل کا رخ بدلنا ہے تو اس مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے آپ کو قیادت چاہیے۔ شہری آپ رسپونڈ کر رہی تھی بریک سے پہلے، آپ کمپلیٹ کریں پھر میں سوال کرتا ہوں آپ سے۔ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ بات ہوئی ہے کہ خطے میں اور قتل کاٹ کی بات ہوئی ہے، ظاہر ہے شہید ہمارے شہداء ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر صاحبہ شہید دونوں کی ایک اپنا نہ صرف ویٹ تھا، انٹرنیشنل وزن تھا، لیکن ان کا ایک ریپوٹیشن وغیرہ وہ ایک طرف آپ رکھ نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی کا تسلسل چلتا ہے، لیکن جو چیلنج اس وقت میں سمجھتی ہوں خطے میں ہے وہ ایک تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اور آپ کا سوال یہ کہ بھئی کیا اس کو ریجنل سلوشن جو ابھی اٹھایا گیا تھا، دیکھیے ریجنل ہی اپروچ کام کرے گا، کیونکہ آپ نے نمبر 1 اپنے پیر پہ کھڑے ہونا ہے، آپ نے اپنی انٹرنل ڈائنامکس کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اکنامک معاشیات کو بھی دیکھنا ہے، اور G20 دنیا میں اکنامک انٹیگریشن کا ایک کمپلشن ہے۔ مگر جو ایک بات اکنالج نہیں ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں، you have to give credit where it's due، وہ یہ ہے کہ چین جو اب آج پیو پول آپ نے پڑھا ہوگا کہ چین is the emerging superpower of the world، اس پر جتنا فوکس اس حکومت نے اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ریچ آؤٹ کرنے میں اس حکومت نے، انڈیا سے امن قائم رکھنے کو اس حکومت نے کوششیں کی ہیں اور کاوشیں کی ہیں، میں سمجھتی ہوں کسی اور نے ریسنٹ ہسٹری میں نہیں کی ہوں گی۔ تو these are very important initiatives, you must give credit for them۔ بہت اچھی بات، لیکن کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی ملک کے اندر شہری کسی بھی ملک کے اندر اگر عوام کو بنیادی سہولیات مہیا نہیں ہوں، اگر روزانہ وہ آپ کے بڑے شہروں کی سڑکوں کی اوپر آ کر احتجاج کر رہے ہوں، اگر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو، اگر آپ کا جو فائنینشل نرو سینٹر ہے وہ دنوں بند رہے، کوئی پالیسی سامنے نہیں آئے، اگر سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر پہلے گالم گلوچ کرتے تھے اب قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، یہ وہ حالات نہیں ہیں جن سے ہم مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گالی گلوچ کا تو میں سمجھتی ہوں کوئی جواز نہیں بنتا۔ نہیں جواز کی بات نہیں، لیکن ایک ٹرو پکچر ہے۔ مشاہد صاحب آپ نے اتنے حالات دیکھے ہیں شہری کی طرح، کیا ان ڈومیسٹک حالات کے ساتھ جب عوام اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، حکومت کی توجہ نہیں ہے، دنیا انتظار نہیں کرے گی، کیا ہم نے پالیسی بنانی ہے، کیا مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے؟ ایک بڑی اچھی بات کی اپنے، جو خارجہ پالیسی اب تنہائی میں نہیں دے سکتے آئسولیشن، وہ عکاسی ہوتی ہے داخلی صورتحال کی، اور داخلی صورتحال میں اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس طرح کراچی کے حالات بڑے افسوسناک ہوئے جس سب نے مذمت بھی کی ہے، تو اس سے ظاہر ہے ہماری پوزیشن کمزور ہوتی ہے، اور جو علاقائی چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، کیونکہ پورا خطہ ہلا ہوا ہے، مشرقی وسطی سے لے کے جنوبی ایشیا تک یہ خطہ ہلا ہوا ہے، ایون امریکہ کا کنٹرول نہیں رہا اس خطے پر، تو ہم تو اس وقت اس خطے میں خود we are in the eye of the storm، اور جو ہوگا ہمارے اثرات ہوں گے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سنجیدگی سے لیں۔ باقی میں شہری صاحبہ سے یہ ضرور اتفاق کروں گا کہ یہ اچھے انیشیٹو لیے زرداری صاحب نے چائنا کے ساتھ، یہ ایران کی کاؤنٹر ٹیررزم کانفرنس، یہ ٹرکی کا جانا، یہ ٹھیک بات ہے، these are good steps but these are tactical measures، overall strategic vision ہمارا نظر نہیں آ رہا۔ مثلا جو بنیادی مسئلہ ہے اس ملک کا دہشت گردی کا، ابھی میں سوات میں تھا پچھلے ہفتے، وہ ایک کانفرنس بھی تھی کاؤنٹر ٹیررزم، اور ہم نے ایک بڑا جلسہ بھی کیا، امیر مقام صاحب نے، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نے، استحکام پاکستان، لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک، اور یہ اس حکومت کی بات نہیں، ہماری کوئی کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ابھی تک نہیں بن سکی جس میں ایکسٹریمزم، ڈی ریڈیکلائزیشن اور کاؤنٹر ٹیرر ہو، اور یہ منسٹری آف انٹیریئر معاف کرنا وہ نہیں کر سکتی، ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو سرکاری کام فائلیں موو کر سکتے ہیں۔ آپ کے وزیر دفاع بیان دیتے ہیں چین کے آنے کے بعد کہ گوادر ہم دے دیں گے چائنا کو، تو چائنا نے پہلی دفعہ پاکستان کی سرکاری طور پر تردید کی، تو ہماری بڑی کیجول اپروچ ہے، فلپنٹ اپروچ ہے فارن افیئرز پر کہ ہم بیان دے دیں، بیان سے خارجہ پالیسی نہیں بنتی، فلپنٹ اپروچ ہے، کیجول اپروچ ہے۔ گو ہیڈ شہری۔ جی میں ایک بات ضرور عرض کروں گی کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی جا رہی ہے، یہ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ کاؤنٹر ٹیررزم ہمیشہ داخلی ایک بہت ہی نہ صرف داخلی مگر پیچیدہ پولیس لیول تک جانی چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم، جہاں جن ممالک میں یہ کامیاب ہوئی ہے پالیسی کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم، یہ ہمیشہ انٹیریئر اور ہوم منسٹریز کے ذریعے ہوئی ہیں، یہ خارجہ منسٹری سے اس کا کام نہیں ہوتا، اس سے انفیکٹ بلکہ خارجہ منسٹری کو صرف ایک پالیسی ڈائریکشن کی تحت اس میں انوالو کیا جاتا ہے۔
ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل امپلیمنٹیشن پالیسی کی ہمیشہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ساری دنیا میں، خاص طور سے کاؤنٹر انسرجنسی جہاں ایلیمنٹس انوالو ہوں. کاؤنٹر ٹیررزم کا تعلق قومی سلامتی سے ہے، جس میں ہمارے ہمسایہ کے ممالک بھی آتے ہیں، اس لیے اس سے خارجہ پالیسی کا بھی جزو ہے، لوکل پولیس کا بھی جزو ہے، انٹیلیجنس کا بھی جزو ہے. آپ کوئی بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ملٹری کے بعد جب وہ پاس اوور ہوتی ہے اٹ گوز ٹو دا پولیس آف دیٹ ایریا. کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے، لیکن ہم بنائے تو صحیح نا پالیسی. میں کہتا ہوں ہماری پالیسی کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم تو انٹیریئر کے نیچے ہی رہنی ہوگی، یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا ظاہر ہے ایک انٹر ایجنسی. مجھے آپ ختم کرنے دیں، مجھے ذرا سا ختم کرنے دیں. آئی ایگری وتھ یو بالکل، مگر یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ہمیشہ ایک تو انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ایجنسی، اور پاکستان میں کیونکہ اتنے سال کنٹرول ون ونڈو رہا ہے ہمیشہ، آپ نے دیکھا ہے پچھلے کتنے سال چیف ایگزیکٹو بھی ایک انسان، ملٹری چیف بھی ایک انسان، پھر پریزیڈنٹ بھی، تو وہ سارا ون ونڈو جب اس کو ڈس ایگریگیٹ کیا جاتا ہے، جب اس کو بانٹا جاتا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. ابھی بھی ایک ہی ونڈو ہے. نہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں امریکہ میں انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن اتنا مشکل ہے. کبھی پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پریزیڈنسی سب الگ الگ باتیں کرتے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ہے. لیکن شہری دیکھیں ہماری ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنے سسٹم سے کا جب موازنہ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی سفسٹیکیٹڈ اگرچہ کمپلیکس سسٹم امریکہ اس کے پاس لیتے ہیں. میں تو سیدھی بات ہی کروں گا کہ رحمان ملک صاحب کی موجودگی میں مان لیا انٹیریئر کے پاس ہی ہے، آپ جینوئنلی کیا سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستان ایک کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے؟ دیکھیں اس ملک کے اندر تو یہ بھی ابھی طے نہیں پایا جا رہا کہ پروونسز کے اندر پولیس کو کس قانون کے تحت چلنا ہے. 4 صوبے ہیں، اس کے اندر 4 عملاً مختلف قسم کے قوانین ہیں. کس نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے؟ جی اب ڈیولوشن میں تو یہی ہونا تھا. ہاں نہیں ہونا تو تھا، لیکن اس کو کسی نے حل بھی کرنا نا. یہ دیکھیں ہم یہ کانٹ سے کہ یہ ہو گیا تو پھر اب کیا کریں. واٹ از دا وے فارورڈ؟ دنیا تو انتظار نہیں کرے گی. بالکل آئی تھنک یو آر رائٹ، وی ہیو ٹو کنیکٹ. جی I'll come back. ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ نیکٹا ایک انہوں نے اناؤنس کیا تھا 2.5 سال پہلے، نیشنل اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا. وہ ابھی تک بحث چل رہی کہ وہ انٹیریئر کے نیچے ہوئے اور کوئی اس کا کام نہیں. لیٹس کم بیک انٹو دس ڈیبیٹ. ناظرین، ارد گرد کے پھیلے ہوئے چیلنجز اور پاکستان کے اندرونی حالات، قیادت کا رخ کسی طرف ہے اور حالات کی ریکوائرمنٹ یا ضرورت کچھ اور ہے. ہم کس طرف جائیں گے آفٹر دس بریک؟